نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں جانا چاہ رہی تھی کہ آپ میں سے لکھ لیں، کیونکہ ہم سب کو ہے کہ ہم ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں بھی ہم لوگ بن سکیں، تو ہم نے حضرت ہاجرہ سے ہم نے کچھ یہی سبق سیکھنے ہیں، اور اس میں میں کچھ کوالٹیز بتانا چاہتی ہوں حضرت ہاجرہ کی، کہ اور امید رکھتی ہوں کہ یہ ہم کوالٹیز ایز اے بیوی ہمارے اندر، ایز اے ماں ہمارے اندر بھی آئے۔ تو پہلی کوالٹی جو ہم نے حضرت ہاجرہ کی اس میں پڑھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جیسے ہم نے اپنے حدیث میں پڑھ رہے تھے نا، میاں بیوی کہ جو تعلق ہے اللہ اور قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ جیسے آپ ہسبینڈ کی آنکھ کے اشارے سے ہی بات سمجھ جائیں، اتنی آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اور اتنے آپ لوگ آپس میں ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کی خصوصیت کے ان کے ہسبینڈ نے ایک دفعہ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم تھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، انہوں نے کہا ہاں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی ان کی جو بہت اچھی اور کوالٹی تھی کہ صبر، جو مرضی حالات تھے پھر بھی ان کے منہ سے کوئی کمپلین نہیں تھی۔ آپ دیکھیں ایک ڈیزرٹ میں کسی کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کے پاس 2-3 دن کے کھانے پینے کا سامان، اور سامان بھی کیا، اس زمانے میں کھجور کھانا ہوتا تھی اور پینے کے لیے پانی ہوتا تھا۔ آپ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ جب آؤٹ آف کنٹری یا تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر جاتے ہیں اور گھر میں آپ کی گروسریز ختم ہوتی، کتنا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، جاتے ہوئے اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ گروسریز ہی ڈال جاتا یا پیسے ہی دے جاتا۔ ہم لوگ اسی ناؤز بلا سوری ٹو سے کہ ہم لوگ آپ جناب والی تو بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہماری تو انڈرسٹینڈنگ بڑی پیاری ہے، تو یہ ایک بڑا رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے، اور آپ تو کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا ان میں پیشنس اور صبر تھا۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے پہلی خصوصیت، وہ تو میں سب سے پہلے کہنا ہی بھول گئی، ایمان، یعنی کہ ایمان کتنا تھا حضرت آمنہ کا حضرت ہاجرہ کا، کہ اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہوگا۔ پھر دوسری کوالٹی توکل، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر تیسری بات، اللہ سے بہترین گمان، ہمیشہ اچھا گمان، اور کیا گمان تھا کہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی کہ اتنا ان کا اللہ پہ ٹوٹل ایمان، توکل اتنا اسٹرانگ تھا، گمان اللہ پہ اتنا اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ کبھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ظلم کر سکتے ہیں، کبھی کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کی بات کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے اپنی مخلوق پہ کسی طرح کا بھی ظلم کر لے۔ تو یہاں پہ حضرت ہاجرہ کا جو ٹوٹل یقین تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کسی طرح کا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہی بات کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی بہترین تربیت۔ اچھا، جب انہوں نے تربیت دی تو اس زمانے میں تو وہ تو کھلونے بھی نہیں ان کو پروڈیوس کر سکی ہوں گی، نہ انہوں نے اس زمانے کا کوئی جو آج کل کے جو گیجٹس ہیں اور پلے اسٹیشنز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیبلٹس ہیں وہ بھی نہیں دے سکتی ہوں گی، تو پتہ نہیں کیا دیا ہوگا پھر انہوں نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے کھلونے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، نہ کھلونے تھے اور نہ کوئی کمفرٹ ماحول تھا، لیکن کیا کیا، اللہ اور والد کا فرما بردار بنایا۔ تو یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اگر بچوں کے ساتھ پیار ہے تو ہم دنیا کی تمام آسائشوں کے قدموں پہ رکھ دیں، تو اس سے ہم کیا بنا دیتے ہیں، ان کو ہر ڈرام بنا دیتے ہیں۔ یقین جانے ایسے سست بچے، ہلنے جوگے نہیں ہوتے آج کل کے ہمارے بچے۔ اور آج تک آپ میرے خیال سے آپ سب ماؤں کا مجھ سے میری ڈائلاگ ہوتا ہوگا، یار تم سے زیادہ ایکٹیو تو میں ہوں، یہ دیکھو میں بھی باہر سے آئی ہوں، ابھی میں جا کے کچن میں بھی کھڑی ہوگی، میں جا کے یوں بھی کر گئی اور میں یوں بھی کر گئی اور میں نے یہ بھی کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اتنی بہترین تربیت کی، اور ہاتھ، یعنی کہ آپ نے بچے کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ ہم بچوں کو وہ کیا بناتے ہیں، وہ چننا مننا سینسٹیو، چاہے بیٹے یہاں بیٹھو سب کچھ میں، ذرا بچہ تھوڑی دیر چلتا ہے نا تمہاری مائیں خود مجھے سب بتائیں گی بات، بیٹا میں دبا دوں، میں تمہاری ٹانگیں دبا دوں۔ اپنے بچوں کو اپنی خدمت کی عادت بنائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا کرول
لگتا ہے بہت بری بات ہے کہ میں بچے سے کام کرائیں, بچے سے محبت, اس کو بٹھا کے کھلانا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے, اس کو دوڑا کے صحابیہ دوڑا کے کام کرایا کرتی تھی, جاؤ دوڑ کے ادھر جاؤ, دوڑ کے ادھر جاؤ. آج ہمارے بچے جیسے ہم لوگوں کا اب ذرا ایک عمر کے بعد اپنی اپر سٹوریز میں اوپر نیچے جانے میں پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں بچہ ذرا اوپر سے لے جائے, ایک سے دوسری دفعہ بچے کو کہیں, بچے آپ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جائیں گے, اما پھر رکھی کیوں تھی اپنے اوپر چیزیں, اگر آپ جا نہیں سکتی تو نیچے رکھا کریں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا موبائل بھی اگر اپنے کمرے سے منگانا ہو, ایک سے دوسری دفعہ کہیں گے تو بچہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو آرام کا عادی بنا دیا. بچوں سے کام کرائیں, ان کو عادت بنائیں کہ وہ روز آپ کو دبائیں, بے شک آپ کو پرابلم ہے یا نہیں ہے, یہ رسپیکٹ کا آنسر ہے کہ اپنے والدین کو دبا کے ایک کوالٹی ٹائم اچھی طریقے سے ہگ اور کس کر کے پیارے طریقے سے رات کو ان کے ساتھ رخصت ہوں, ان کو اپنی دنوں کی تفصیل بتائیں, اپنی تمام چیزیں ڈسکس کریں, والدین ان کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ اکٹھے ٹائم پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں, ان کو اپنے کچن میں گھر کے کاموں میں ان سے مدد لیں. یہ محبت نہیں ہے جو ہم آج کل کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ شو کرتے ہیں کہ بہترین برانڈز کے کپڑے لے لیے, بہترین ہوٹلنگ کرا دی, بہترین گیجٹس لے دی, اور دس از آر محبت. دیکھیں جی ہر چیز ہے میرے بچے کے پاس. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بچے آج کل فرما بردار کیوں نہیں ہے, ہماری بات کیوں نہیں سنتے, وہ ویلیو ہی نہیں کرتے. مجھے اپنی کزن پتہ نہیں آج کلاس میں ہے کہ نہیں, مجھے اس کی بڑی پیاری بات یاد آئی. جواہر ٹاؤن میں رہتی ہے, تو اس نے اپنے بچوں کو ایک دن کہا کہ چلو میں تمہیں نا زو لے کے جاتی ہوں. وہ زو لے کے گئی بچوں کو, وہاں جوہر ٹاؤن سے لے کے ادھر زو لے کے گئی, ان کو سارا دکھایا, دیکھو یہ ہے وہ ہے. ایٹ دا اینڈ جب لے کے باہر نکلی تو اس نے کہا اچھا بچوں مزہ آیا؟ تو دونوں بچوں نے ایسے نا یوں ایسے سر ٹکا کے کہا بس ایسے ہی تھا, ایوریج, اوکے اوکیش, جیسے آج کل کے ہمارے بچے ہیں. اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ میں اتنی محنت سے اتنی دور ان کو لے کر آئی, اور جا کے ایک ایک پنجرے پہ جا کے میں کیج کے پاس جا کے وہ ڈسکرپشن علیحدہ دے رہی ہوں, دیکھو یہ اونٹ ہے, یہ کھانا کھاتا ہے, وہ یوں کرتا ہے. اور بچوں کو کیوں, کیونکہ بچے جو تھے ماں کے ساتھ زبردستی چل رہے تھے, ان کو عادت تھی گھر کے اے سی کے ماحول میں کمفرٹیبل بیٹھنے میں. یہ تو ہم نیشنل جیوگرافک میں بھی دے سکتے ہیں, یہ تو ہم اپنا یوٹیوب میں کھیل کے سارے جانوروں کی وہ ہسٹریز اور سب چیزیں جان سکتے ہیں. اتنا کیا مصیبت پڑی ہے کہ باہر جائے اور جا کے دیکھے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے آؤٹ ڈورز ختم ہو گئے ہیں, ان کی جو کھیلنے ہیں نا وہ چیزیں, وہ جو انڈور گیم جس میں ہلنا نہ پڑے, وہ چیزیں چلی, اس کو ہلنے کو بھی ختم کر دیا. آپ کے موبائلز میں لوڈوز اور یہ چیس ان طرح کی گیم ہو گئی ہیں کہ آپ کی سوشلائزنگ تو کورونا سے پہلے یہ موبائل نے ختم کر دی. پہلے گیمز ہوتی تھیں, کچھ آپس میں کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی چیز کھیل رہے ہیں, اونچ نیچ کھیل رہے ہیں, برف پانی جو ہم نے زمانے میں کھیلی ہوئی تھی, بھاگتے تھے دوڑتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, وہ ہر بچے کے بس وہی کھجے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے وہی بیٹھے بیٹھے کر لیا. اور وہ اچھا لوڈو بھی چلو اگر کھیلتے تھے, چلو اب وہ لوڈو ہم نے موبائل پہ کھیلنی شروع کر دی کہ ہلے ہی نا, سب اپنے اپنی صوفے, اپنے اپنی سیٹ, اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے. تو یہ ہماری سب چیزیں, سوشلائزنگ, رسپیکٹ کا آنسر, تمام چیزیں ختم ہو گئی. بہرحال سوری جی, بات بہت لمبی ہو گئی, اللہ قبول کرے. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ حضرت ہاجرہ کا تھا کہ انہوں نے اللہ سے محبت, والد سے محبت اور جو فرما برداری سکھائی, یہ سکھائی, اور اس کو جفاکش بچے کو بنایا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, حضرت ہاجرہ کو دیکھ کر آپ دیکھیں فلیکسیبل ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی بچی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں ہوں گی تو میں خوش رہوں گی, پرووائڈیڈ بائی دس, یعنی کہ ہمارے تو پیکیجز ہوتے ہیں بچیوں کے, ہاں اچھا ان کے گھر کوک ہے, فلانی چیز ہے, ہاں یہ سب چیزیں ہوں گی تو میں خوش رہوں گی. بچیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ہاجرہ کی, فلیکسیبل, ہر جگہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر گئی. پہلے اگر حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی تو ان کے ساتھ ایڈجسٹ تھی, اور جب ڈیزرٹ میں آ کے رہی تب وہاں پہ بھی اسی طرح ایڈجسٹ ہو گئی. فلیکسیبل پرسنالٹی, کوئی کمپلین نہیں, کوئی کچھ نہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کی کوالٹی تعلقات کو جوڑنے والی. ہمارے یہاں پہ آج کل کیا کنسپٹ بنتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, وہ جس طرح وہ سب کانٹیننٹ میں پہلے جو انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا, ڈیوائڈ اینڈ رول, تو یہ یقین جانے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے.
ڈیوائڈ اینڈ رول. جہاں آپ کی فیملی ایک جوائنٹ سسٹم میں رہ رہی ہوتی نا, ڈیوائڈ اینڈ رول. ساس کیا کرتی جٹھانی کو خلاف اور درانی کے خلاف, تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تاکہ ان دونوں کی دوستیاں نہ بنے. اور اسی طرح جب ایک عورت ہوتی ہے وہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ یہ اپنی ماں کا نہ بن جائے اور یہ بچے اپنے باپ ہی کے نہ بن جائے, میرے زیادہ فرما بردار رہے. تو وہ ایک عجیب سی پوزیشن گیم, ڈومیننسی کی گیم چل رہی ہوتی ہے ایک بچی کی جب شادی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ایسی عورت ہو جو تعلقات جوڑنے والی ہو, ہر تعلق کو اس کی ڈیو سپیس اور ڈیو رسپیکٹ دینے والی ہو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا کریکٹر کیا تھا, حوصلہ دینے والی, کرج دینے والی. اب یہ ساری کرج حضرت اسماعیل کے اندر فرما برداری اور اتنی ہارڈ شپس کے ساتھ وہ جس طرح, تو آپ سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی بہادر تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ٹرانسفر کرنے والی, بہت لمبا ہو گیا, سوری, کہ ایسی آپ کی تربیت ہونی چاہیے. لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا وہ ایک اولاد کے سلسلے میں ہماری حدیث کا ایک چل رہا تھا نا سیشن قرآن اور سنت میں, تو آپ سوچیں کہ تمام باتیں اس میں بھی کام آئیں گی حضرت ہاجرہ کے کریکٹر کو یاد رکھتے ہوئے, کہ ایمان ٹرانسفر کرنے والی. آج کل ہماری کہاں ہے مائیں؟ پلیز ٹیل می, وہ کون سی مائیں ہیں جو ایمان ٹرانسفر کرتی ہیں؟ آئی ایم سوری, میں تو ایسی ماؤں میں سے نہیں ہوں, کیونکہ میں تو صبح اٹھتی ہوں تو میرے زیادہ ہوتا ہے کہ میں کچن صاف کروں, گھر صاف کروں, یا پھر میں اپنا موبائل لے کے, دماغ میرا موبائل اور واٹس ایپ ان گروپس میں اپ ڈیٹس اور اپنا سٹیٹس اس کو کرنے میں, انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. بچوں کو آپ نے اسکول بھیج دیا, اسکول سے آئے تو ٹیوشن چلے گئے, ٹیوشن سے آ گئے تو قاری صاحب آ گئے. ہمارا کہاں پہ وہ گیا کہ ہم ان کو کریں, انہیں نبی اور انبیاء اپنے اسلامی واقعات سنائیں, ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنس رکھیں, ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم کریں. ہمیں تو اپنے ہی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. ہم تو جب ہوتے ہیں بچہ ہو جاؤ, دفعہ ہو جاؤ, ادھر جاؤ, موبائل لو, بیٹھو, پڑھو اپنا, مجھے نہ ڈسٹرب کرو, جو تمہارے قاری صاحب آئے, جو تمہاری پلانی آئی, جو تمہاری نینی آئی, وہ تمہیں چیک کرے. تو ہم نے خود اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیا ہوا ہے. تو کیسے ایمان ٹرانسفر ہوگا جب ماں کا اپنا ایمان کیا ہوگا؟ ہم کتنی کو نمازیں پڑھتی ہیں, ہم کتنا بچوں کے سامنے قرآن پڑھتی ہیں, کتنی تسبیحات پڑھتی ہیں. بچہ آپ کو فالو کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب آپ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, جب آپ نماز پڑھی تو بڑے مزے سے آپ کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں, اور کتنا کیوٹ لگ رہا ہے, دیکھو کتنا پیارا اس نے رکوع کیا, کتنا پیارا اس نے سجدہ کیا. اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو مائیں, نماز پڑھ لو نا پلیز, ماما دوبارہ مت کہیے گا. ماں ڈر جاتی ہے, ہاں اچھا آپ نے دوبارہ کرا تو میں نماز بالکل بھی نہیں پڑھوں گا. اچھا بیٹے ہاں چلو خاموش. اتنی انہی کے ماں باپ ٹیرر میں آ جاتے ہیں بچوں سے. الٹی دنیا نہیں چل رہی, کیونکہ وہی بات ہے, قیامت قریب ہے تو تمام چیزیں ہونی ہیں. تو عورت کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایمان ٹرانسفر کرنے والی ہو. یہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیے نا, یہ آپ نے ان کو مومن انسان بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا. ہم کیا بنا رہے ہیں, وہ ہم کیا ممی ڈیڈی بنا رہے ہیں. عجیب سی پرسنالٹیز ہیں آج کل ہمارے بچوں کی, نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں سے. سینسٹیو بچے, کاکروچ کو دیکھ کے چیخیں مارنے والے, کسی طرح کا کام ان کے اندر ہے ہی نہیں. کہ وہ بہرحال لمبا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتے کہ جاؤ جا کے مکہ آباد کرو. اب میں آپ کو وومن پاور بتاتی ہوں. وہ جو وومن پاور کہتی ہے نا, میرا جسم میری مرضی. اب یہاں پہ وومن پاور اور وومن کی امپورٹنس دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کو آباد کس نے کیا؟ حضرت ہاجرہ نے. ایک عورت نے آباد کیا, ایک عورت اور ایک اس کا چھوٹا بچہ. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑا آسان تھا, اللہ تعالیٰ ویسے ہی مکہ کو آباد کر دیتے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہتے کہ تم بھی نہیں کے ساتھ رہو, بھی تم اپنا فیملی لائف یہیں پہ شروع کرو اور بس اسی طرح یہیں پہ رہو. نہیں, حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا کہ جاؤ تم اپنا تبلیغ کا کام وہاں پہ کرو جہاں پہ تم کر رہے ہو. اور یہاں پہ حضرت ہاجرہ کو روک کر اس جگہ کو آباد کیا. اب یہ کیا ہے, مکہ کو ایک عورت نے آباد کیا. کتنی بڑی ایک عورت کے لیے فضیلت ہے, اور کتنی بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کریکٹر, بہت کچھ ہو گیا, بہت زیادہ ہی لمبی ہو گئی بات حضرت ہاجرہ پہ بات کر کے, کیونکہ بات ہو رہی ہے حج کی. بات کرنی ضروری بھی تھی, وہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ حج پہ بات چل رہی ہے. اور حج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحیح کی تھی
صفا اور مروہ کی، تو ہمیں پتا چلے کہ وہ جو ہم صحیح کر رہے تھے اس کی امپورٹنس کیا تھی، اس میں ماں کی کتنی تڑپ تھی، کس طرح بھاگ بھاگ کے وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگاتی تھی، کس طرح وہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور وہ ایک ماں کی اتنی عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں ایک امپورٹنٹ رکن، ایک مسٹ رکن بنا دیا کہ اب صحیح کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک ماں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیلوٹ کیا، اس ماں کی عظمت کو اور اس ماں کی اس محبت کو کہ وہ حج کا ایک جو ہے وہ رکن ہی بن گیا. بہرحال بڑا کچھ کر لیا. بہرحال یہ وہ تھا جذبہ قربانی ایز اے فادر جو حضرت ابراہیم میں تھا، ایز اے مدر جو حضرت ہاجرہ نے قربانی کی، اور ایز اے بیٹا حضرت اسماعیل کے اندر جو جذبہ تھا. تو قربانی اصل میں کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی کا کنسپٹ کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز اپنی محبوب کے نام کر دینا اظہار محبت ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ محبوب ترین چیز محبوب کے نام کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں تجھ سے محبت ہے، آئی لو یو اللہ تعالیٰ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے شدید اللہ سے محبت. اور یہ کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اب آپ یہ دیکھ لیں، اس راہ میں انسان کو مال دینا پڑے یا اولاد دینا پڑے یا اپنا آپ دینا پڑے، اسی لیے اس موقع پہ جانور کی قربانی ایک سمبل کے طور پہ ہوتی ہے. جان قربان کر دو، یعنی کہ اگر آپ ویسے روپے پیسے دے دیں جیسے ویسٹ کا کلچر. بہرحال آپ یہاں صرف میں یہاں پہ 2 منٹ کے لیے رک کر آپ سے کہوں گی کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اٹس ویری مشکل کہ اگر ہمیں کچھ یوں کہا جاتا کہ اپنی اولاد قربان کر دو. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے. کہنا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی سب سے ہمیں سب سے زیادہ جو پیاری چیز لگ رہی ہوتی ہے اپنی اولاد ہی لگ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہچکچاہٹ نہیں کی. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں محبتوں کے بہت قصے ہیں اور ہر محبت کے ساتھ قربانی کا حصہ ہے، کیونکہ محبت کی تکمیل، محبت کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں قربانی نہ ہو. ماں کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے تو کیسی کیسی قربانی کرتی ہے کہ نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیٹیلز میں جا نہیں سکتی. شوہر کو اگر بیوی سے محبت ہے تو اس کے لیے وہ کیسی کیسی قربانیاں کرتا ہے، اور اسی طرح بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو کیسی کیسی قربانی کرتی ہے. تو دنیا میں انسان کے درمیان، انسانوں کے درمیان میں جتنے بھی رشتے ہیں ان سب میں قربانی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر معاملہ بندے اور بندے کا نہیں، بندے اور رب کا ہو تو کیا اس میں کوئی قربانی نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹا سا سوال. تو ہر سال مسلمان جو یہ قربانی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی محبت کے اظہار کی علامت کے طور پر کرتے ہیں، ایک سمبل کے طور پہ کہ اللہ تیری خاطر خون بہا سکتے ہیں، تیری خاطر اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا محبت کی کہانیاں، لیلا مجنو، سسی پنو، رومیو جولیٹ، ان سب میں کیا تھی؟ قربانی تھی. ہر چیز قربانی مانگتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کیا خطاب دے دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست قرار دے دیا. تو دوستی کا ثبوت تو قربانی سے ہی ہوتا ہے. ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم تحفے کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تحفہ دینا کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ کوئی دوسرا شخص مفلس ہے، کوئی غریب ہے یا فقیر ہے، آپ اپنے تحفے دینے سے اس کا غربت یا فقر دور کر رہے ہیں. وہ تو سب کا ہو جائے گا. تحفے کی روح کیا ہوتی ہے؟ تحفے کی روح یہ ہوتی ہے نا کہ اظہار محبت ہوتی ہے. آپ کی تحفے دیتے ہیں نا تاکہ اظہار محبت پتا چلے کہ میرے دل میں آپ کا مقام کیا ہے. اور تحفے میں اصل چیز اس کی ویلیو نہیں ہوتی کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں کی ہے. جدید دنیا میں بھی جو تحفوں کا کنسپٹ ہے نا وہ تھوڑی سی مٹیریلسٹک اپروچ ہو چکی ہوئی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس پہ لازم ہے، کون قربانی کرے؟
پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن پہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو وہ تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں تھے. ان کے ہاں تو کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالتے. آپ کے پاس تو جو آتا وہ دے ڈالتے تھے. اور اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے، یعنی کہ آپ کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یعنی کہ 3 دن بھی مسلسل جو ہے روٹی نہیں پکی. اور آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ، یعنی کہ مدنی پیریڈ میں بھی یہی حالات تھے. اور پھر آپ قربانیاں بھی کرتے تھے. تو قربانی پھر اصل کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو، چاندی ہو، یا اتنا بزنس ہو، یا اتنا بینک بیلنس ہو. بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ایک قربانی بھی سارے گھر کے لیے کافی ہے، لیکن محبت کے اظہار کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، تو ویسے بھی محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں شخص کو یہ چیز بہت پسند ہے، تو آپ کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ دوں جو اس کو پسند ہے. اس لیے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ غریبوں کو جیسے ویسٹ کا ایک، اور آج کل ویسٹ کا کیا، اور یہ جو بھٹکانے والے جس کو بدعتیں جس کو کہتے ہیں، ایسے لوگ منافق ایسی چیزیں جو ہے واٹس ایپ میں اور آپ کو میسیجز میں فارورڈ کر جاتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ظلم کا کام ہے بکروں کو کرنا، یہ تو ان پہ بھی ظلم ہے. تو ایسا نہ کریں کہ ہم یہ پیسے جو ہے بجائے بکرا ذبح کرنے کے فلانے بندے کو دیں، اس کے پتہ نہیں کتنے کام نکل جائیں گے. یا ہم فلانی سڑک بنا لیں، ہم فلانا پل بنا لیں، کوئی انفراسٹرکچر ٹھیک کر لیں، یا کوئی انسٹیٹیوٹ میں پیسے ڈال دیں. سب باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کے محبوب کی پسند ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں. جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں کہ آج میں نے پائے کھانے، یا آج میں نے برین مسالہ مغز کھانا، آپ کہیں گے اچھا چھوڑے وہ کھا لے، دال بنا دیتی ہوں. کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی وہی ہے. تو پھر کیا آپ کو اپنے بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں؟ آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ماما یہ کھانا ہے، آپ ان کے اوپر مرضی نہیں ٹھوک سکتی. ہسبینڈ تو بےچارے پھر بھی شاید سن لیں، بچوں بھی آپ نہیں ٹھوک سکتی، بیٹا یہ بنایا یہی کھا لو. نہیں ماما آپ سے کہہ دیا میں نہیں کھاؤں گا، میں نے تو کھانا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو اس دن اس کے لیے میں پسند کیا ہے کہ جانور قربان کیا جائے. آپ سارا سال پل بنائیں، سارا سال آپ صدقہ جاریہ کے کام کریں، سڑکیں بنائیں، کسی کو پیسے دے دیں، لیکن آج جو اللہ تعالیٰ کو تحفہ چاہیے وہ ہے جانور قربان کرنا. اس لیے کہ آپ کاغذ کا پیسہ کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ فیلنگ نہیں آتی. جب آپ اپنے ایک پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، تو جن گھروں میں تو جانور پالا جاتا ہے ان بچوں کو دیکھے وہ قریب نہیں جاتے، گوشت نہیں کھاتے، آئے ہمارا پیارا جانور قربان ہو گیا، روتے ہیں. اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ روپیہ یا کسی کو پکڑانے سے وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. تو یہ یاد دہانی ہے مسلسل، یا اللہ آج اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کل آپ نے مجھے طلب کیا تو میں بھی حاضر ہوں، میں اپنی جان بھی دوں گا آپ کو، کیونکہ محبت میں تو کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی. اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے لوگوں، بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال ایک قربانی ضروری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں، یعنی کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، تو قربانی دراصل محبت کے اظہار کی علامت ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے کہ یہ کیا جائز ہے یا کیا ناجائز ہے، یا بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف اپنے دل کو ٹٹولے، آپ اپنے اندر سے پوچھے کیا میں دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی. سمپل رول از دیٹ. اس میں کوئی آپ کے اسکالرز آپ کو فتوے، آپ نے اپنے دل کا فتوا لینا ہے. اور
نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے ترکیب سوچیں کہ اسی طرح کے جس طرح آپ کچھ کر سکیں. اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس سے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں قربانی کے کنسپٹ کو مانتے نہیں ہیں اور یہ بڑے بڑے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ قربانی دیتے ہی نہیں. اور یہاں یہ تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے اور وہ لوگ جو قربانی نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ اپنے سوچیں, دل سے پوچھیں, جو بھی ہے کچھ قربان کر دیں یا پھر اگلے سال تک کے لیے لاہے عمل کریں. جیسے ہم نے کوئی چیز بنانا ہوتا ہے, بچے کا جہیز یا بچے کا کوئی چیز, بچے کے آج کل تو اسکول کی جو داخل کرانا ہے وہ بھی جہیز فنڈ سے کم نہیں ہے, ڈاوری فنڈ سے کم نہیں ہے کہ آپ ایک لم سم آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے ایز اے سیکورٹی. اور جو بچوں کی فیسیں تو ماں باپ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو جمع کرنا شروع کرتے تھے اور آج کل تو بچے پیدا اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم ان کی اسکولنگ افورڈ نہیں کر سکیں گے جن اسکولوں میں پڑھانا چاہ رہے ہیں, تو آپ بچتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایک آپ قربانی کے جانور کے لیے بچت نہیں کر سکتے کہ پورا ایک سال آپ 1000 یا 200 روپے یا 500 روپے ایک مہینہ سائڈ پہ کرتے جائیں کہ میں اس سے قربانی کا جانور خریدوں گی. اور بعض حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان واقعی نہیں کر سکتا, وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا. مثلا ایک شخص کی آمدن 3000 ہے, اس میں تو بیچارے بچوں کا دودھ نہیں پورا ہو رہا, دودھ آپ دیکھیں کس قدر 150-100 روپیہ لیٹر ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہاں سے قربانی کرے گا چاہے اس کا کتنا بھی بڑا دل ہو. تو ایسا شخص کیا کرے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس تو قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں, لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے, یعنی کہ میرے گھر میں گائیں بکری وغیرہ ہے, اس کو قربان کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کو نہیں کرو, کیونکہ اسلام ایک اعتدال والا دین ہے, یہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال, ناخن اور مونچھے کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے, بس اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی تیری پوری قربانی ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ یعنی کہ جو بندہ کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا کرے, عید کے بعد آ کے اپنے بال, ناخن, مونچھے یا اپنے وہ جو پیوبرٹی ہیئرس ہے سارے آپ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی قربانی ہے. اس لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں, نہ ہی شیو کی جائے اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں. نو پلکنگ, نو تھریڈنگ اینڈ نو ویکسنگ, اور عید کی نماز کے بعد کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی میری بہنیں کر بھی لیتی ہیں, جیسے مجھے کسی نے سوال کیا کہ میں تو پلکنگ کے بغیر رہ نہیں سکتی یا میں تھریڈنگ یا ویکسنگ اور واٹ ایور جو بھی, تو بہرحال یہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. یہاں پہ تو ہم بات کریں کہ جہاں پہ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے, کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں, حجامت بنائی جاتی ہے. لیکن اس عید کے موقع پہ, یعنی کہ عید الفطر سے عید الاضحیٰ, اس لیے تھوڑی سی فرق ہے کہ اس عید کے موقع پہ عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا, عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں تو اگر آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں ہے تو کیا کریں, اپنے ناخن کاٹ لیجئے اور یہی آپ کی قربانی ہوگی. اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے اور جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے. اس لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ حاجی جو حج کرنے جا رہا ہے تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں اور ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اسی طرح حج والے اور قربانی والے, بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں نا. تو یہ ادب اور ایک رسپیکٹ بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کرنے والے نہ کرنے والے اس چیز میں کم از کم شریک ہو جائیں کہ ہم نے کوئی بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کا موقع دے رہا ہے, اور جو قربانی کر سکے ان کے لیے تو فائدہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں کرتا, یعنی کہ اس میں نمبر 1 ٹاپ عبادت جو ہے وہ خون بہانا ہے. اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں, کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے, اور خون کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے, یعنی کہ وہ خون زمین پہ جو گرنے لگتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ویلیو کر لیا جاتا ہے. اس جانور کا اتنا خون جائے گا اور وہ ثواب لکھ لیا جاتا ہے, اس لیے کہ تم یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو. اب امید ہے آپ کو بہت سے کنسپٹس یہاں پہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں قربانی کرو
جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ. قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پہ گرتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ جانور کا بہا ہوا خون بھی ثواب میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کا مطلب ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو صحابہ کرام کہنے لگے اور بھیڑ کیوں ان کے بدلے؟ کیونکہ بھیڑ میں جو ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے زیادہ بال ہوتے ہیں اور جڑے جڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور باریک باریک ہوتے ہیں. تو فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. تم پہ یا بھیڑ میں زیادہ بال ہوتے ہیں تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ فرقہ جانور کی یعنی کہ اچھے صحت مند جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ قربانی کے جو ہم فلسفے ہیں، فلسفیز ہیں حج کے، اور یہ کہ کتنی ایک ایک چیز کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے پل صراط میں سواریاں دیں گے. اور قیامت کے دن آپ کو یہ سب اجر ملے گا. لیکن دنیا میں بھی قربانی کے کئی فائدے. ایک تو لوگ تو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہر سال ضائع ہو جاتے ہیں اور اتنے جانور کٹ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز اس کے کام آتی ہے. مثلا خون زمین پہ گرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے. اور بعض پودوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے. اسی طرح گوشت لوگوں کے لیے ایک خاص طور پہ ایک بڑی غذائی ضرورت پوری کرتا ہے. عام دنوں میں جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ تو گوشت کھاتے ہیں، لیکن قربانی کی برکت سے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں جو سارا سال گوشت افورڈ نہیں کر سکتے. اور جن کو سارا سال گوشت چکھنے کو نہیں ملتا، ان دنوں جب بہتات ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو بھی کچھ نہ کچھ خیر یہ گوشت کا حصہ پہنچ جاتا ہے. تو لٹرلی کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے پرسنلی مجھے بتایا کہ قربانی کے علاوہ ہم تو گوشت کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو قربانی ہوتی ہے تو ان تک جاتا ہے، غذائیت بھی پہنچتی ہے. کیونکہ آپ غریبوں کو پیسہ دے دیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بیچارے کیا کریں گے، پھر ان کی صحت جائے گی. تو اب وہ کیا ہے کہ اگر وہ گوشت ملے گا تو وہ تو پھر پکا کے وہ کھائیں گی نا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا وہ کھائیں گے تو ظاہر ہے ان کی غذائی ضرورت پوری ہوگی. پھر کھالوں کو اکٹھا کرنے سے لے کر ان کو بیچنے تک اور امپورٹ ایکسپورٹ اور معلوم نہیں کیا کچھ، اس کے ذریعے سے بھی بے شمار لوگ ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. ان سب کو ایک طرح سے کام مل جاتا ہے. اور پھر بہت سے لوگ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سال میں ہمارے جانور فلاں موقع پہ بکیں گے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور پالنا شروع کر جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک کام مل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ غریب کو آپ پیسے پکڑائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور پالے گا اور کسی کام لگے گا، پھر آپ اسے پیسے دیں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے بنسبت اس کے کہ آپ سے صرف صدقے سے کھلائے. ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا میں فائدے کی بات کری تھی کہ دنیا میں قربانی کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ یہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، بکریاں بیچتے ہیں، ان کو بھی رزق ملتا ہے. پھر ان کو گوشت جو آپ بانٹتے ہیں تو غریبوں کو گوشت ملتا ہے. پھر کھالوں کا اپنا بہرحال کھالوں کو بیچتے نہیں ہیں جو آپ قربانی میں دیتے ہیں، وہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ اسے صدقہ جاریہ کہیں آپ دے سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن ان کھالوں سے ایک علیحدہ بزنس ہو جاتا ہے. میں ویسے اس پہ بات کری تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان میں ایک ہمدردی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ گوشت کی تقسیم کرتے وقت جن کے پاس لے کے جاتے ہیں کوئی آپ کو دینے کے لیے آ جاتا ہے تو جو تبادلہ ہوتا ہے اس گوشت کا، اور اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے. پھر گوشت زیادہ ہو جاتا ہے تو دعوتیں بھی کی جاتی ہیں، آپ کی سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے اور پارٹی بھی ہو جاتی ہے. اور بہرحال بہت کچھ اگر میں ان پہ بات کروں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو. تو وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صحت مند ہو، اس میں عیب نہ ہو، اور پھر یہ کہ 2 دانت والا جانور ہو جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، کیونکہ بہت چھوٹا جانور نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے حکم دیا ہے کہ جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن وغیرہ نہیں تراشنے چاہیے، جیسے میں نے پہلے بتایا.
اور اسی طرح عطار بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اب ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قربانیاں کیسے ہوتی تھی تو آپ کیسے قربانیاں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا. یعنی کہ ضروری نہیں کہ گھر کا ہر شخص ہی کرے، ایک جانور سب کی طرف سے بھی ہو سکتا تھا. وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے، اور لوگ جب لوگ فخر کرنے لگے تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی جہاں پہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک ایک گھر میں کئی کی قربانیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اللہ کے خاطر نہیں ہو رہی. نعوذ باللہ، وہ آپ کا اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے، وہ ریا بن گئی ہے، وہ دکھاوے کے طور پہ بن گئی ہے کہ جی آج ہم بتا سکیں. اور ہم بہت پراؤڈ میں اپنی کیٹی پارٹیز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ہسبینڈ کی طرف سے بکرا تھا اور ایک میری طرف سے تھا، اور پھر ہم نے سچا اچھا بھینس بھی لے لیں اور یوں بھی لے لیں. تو اب ہماری جو قربانیاں ہوگی ہیں وہ دکھاوے کے لیے ہوگی ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی چاہیے. عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو بلی میں وہ قبول، وہ قربانی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح آپ کی نیت بہت ضروری ہے. مثلا اگر کوئی جو بچر ہے، جو قصاب ہے، اپنی دکان کھولنے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ بزنس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کر رہا. تو چاہے وہ عید کا دن ہی کرے، اس کا وہ اجر اور ثواب نہیں جو ایک شخص فی سبیل اللہ کرتا ہے. بہرحال یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جانور کیسے لینے ہیں اور کیا لینے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور ادب ہے جو قربانی سے ہیں، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چھری تیز ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، انہوں نے اٹھ کے چھری تیز کی کہ چھری چل کیوں نہیں رہی. حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پہ احسان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان فرض کیا ہے. بس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح، اور ذبح کرو تو اچھی طرح. جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو چھری کو اس طرح تیز کرے، یعنی کہ خوب تیز کرے، اور اپنے جانور کو آرام دے. یعنی کہ آپ کی یہ نہیں ہو کہ اذیت اس جانور کو محسوس ہو. آپ کی چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے. پھر اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر ہاتھ سے موقع نہ مل سکے تو کم از کم جا کے ہاتھ ہی رکھ دیں، قریب ہو جائیں، دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ آپ پڑھ لیں. دعا ہے سورہ انعام کی، آپ لکھ لیں، آیت نمبر 79 ہے سورہ انعام کی، آیت نمبر 79. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ٹھیک ہے جی، یہ ایک لمبی دعا ہے، مطلب سورہ انعام کی آیت نمبر 79. اور ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم منکا وبکا وتقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلی کا بسم اللہ اللہ اکبر. کہ اے اللہ تیری طرف سے، یعنی کہ تو نے دی ہے، تو نے دی ہے مجھے، یہ میرا تو کچھ نہیں اس میں، تیری ہی خاطر قربان کرتا ہوں، تو مجھ سے قبول کر لے جس طرح تو نے قبول کی تھی قربانی اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سب سے شارٹیسٹ جو دعا ہے وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح ان کے قربانی کے گوشت کو استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے. اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، اس کی تقسیم کیسے آنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کھاؤ اور صدقہ کرو اور رکھ چھوڑو. یعنی کہ کھا بھی سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس زمانے میں خشک بھی کیا جاتا تھا. یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان میں سے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھ لے. جیسے سورہ حج کی ہم آیت نمبر 36 میں پڑھ چکے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأُطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی کہ خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ. عموماً طور پہ جو صحابہ کرام تھے اور جو ہمارے انسیسٹرز ہیں، ہمارے ابا اجداد، وہ یہی کرتے ہیں نا، 3 حصے کر لیا کرتے تھے. ایک خود کھا لیا، ایک رشتہ داروں کو دیا، اور ایک غریب کو دے دیا. لیکن وہی بات اگر میں نے کہہ دی تو آج سے تو آپ سب لوگوں نے فریزر ہی بھر چھوڑنے کہ سائمہ نے آج یہ بات کہہ دی ہے تو یہ فرض نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کے 3 حصے جو ہیں یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ حرام، مستحب اور مکروہ، یہ ورڈنگ کی جو ہمیں اصطلاحات ہے نا ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو مستحب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے.
کہ آپ یہ 3 حصے کر لیں، لیکن یہ فرض اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ سارا خود کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھا لیں، آدھا رکھ کے آدھا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، لیکن ظاہر اگر آپ کی تقسیم زیادہ اچھی طرح کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ثواب کی طرح، وہی بات ہے، دل سے فتویٰ لیں، اور اگر کچھ بھی کھانے کا اور کسی کو دینے کا موقع نہیں ہے، جیسے کہ پہلے مینا میں ہوتا تھا کہ سب قربانیاں اکٹھی کر کے جلا دی جاتی تھی کیونکہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی، پاسبل نہیں تھا کہ اتنے جانوروں کو کھانا کھلانا اور اس کا استعمال، لیکن اب تو اس کے لیے بہت اچھے انتظامات ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کھال کو اگر گھر میں استعمال کے لیے رکھا جا سکتا ہے، مثلا اگر آپ گھر میں نماز کے لیے مصلی بنانا چاہتے ہیں تو کسی اور کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے اور مزدوری میں بھی نہیں دے سکتے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن فی سبیل اللہ صدقہ ہوگا، اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہ آپ اس کو کسی دنیا کے کام کے لیے دے دیں، مطلب کہ کسی رشتہ دار کو کاروبار ہے تو آپ کہیں کہ سب اسی کو دے دیں، تو بہرحال یہ سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ایام تشریق ہے، ایام تشریق ہوتے ہیں 11 اور 12 اور 13 ذی الحج، سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور پھر اپنی طرف سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، اگر کوئی ادارہ یا کچھ لوگ مل کے قربانی کریں تو وہاں پیسے بھی ڈالے جا سکتے ہیں، جیسے گائے اور اونٹ میں مختلف حصے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنا ظرف دیکھنا ہے، اپنی وسعت دیکھنی ہے، تو اور اپنی محبت دیکھنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا اسقل رب من كل ذنب واتوب الیک وما علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔